حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا ابو دحدہ کا، اور اس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے۔ تو ادھر سے اٹھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، تو اپنے باغ کے دروازے پر جا کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے ام دحدہ اس باغ سے نکل آؤ۔ یہ باغ بڑا قیمتی باغ تھا، 600 درخت تھے، اور ان 600 درختوں میں سب ثمر آور درخت تھے، پھلدار درخت۔ اے ام دحدہ اس باغ سے نکل آؤ، بچوں کو بھی نکال لاؤ، سامان کو بھی لے آؤ۔ اندر داخل بھی نہیں ہوئے اس کے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ اندر سے آواز دی کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ ابھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیہ مبارکہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے کہ وہ اسے دگنا کر کے واپس کرے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ تو فرمایا اے ام دحدہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ ام دحدہ نے اندر سے آواز دی کہ بہت اچھا سودا کیا ہے آپ نے، بس ہم نکلتے ہیں۔ اپنے سامان کو بچوں کو لے کر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ وہاں سے نکلی، اور ابو دحدہ نے عرض کیا مولا یہ باغ تجھے قرض کے طور پر دیا ہے، اب تیرا حکم ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے تمہیں قرض دیا ہے قرض حسنا، اب تیرا حکم ہے کہ میں ڈبل کر کے واپس کروں گا، تو میں تو یہی تجھ سے توقع کروں گا کہ تو مجھے اس کا نعم البدل، اچھا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح اہل ثروت جب سخاوت کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں اعلیٰ روایات پروان چڑھتی ہیں، اور پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی روایات یاد رکھیے زندہ رہتی ہیں، اور ان روایات کو ختم کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 3 امور میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے کہ تمہارے جو حکمران ہیں وہ نہایت اعلیٰ افراد ہوں، تمہارے اغنیاء، تمہارے دولت مند سخی ہوں، تمہارے تمام امور مشاورت سے طے ہو رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا، کہ زمین کا ظاہر اس کے پیٹ سے پھر تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے مر جانے سے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شَرَارُكُمْ، جب تمہارے حکمران شریر ترین لوگ ہوں، شرارکم، جب تمہارے حکمران برے لوگ ہوں، فسادی لوگ ہوں، تباہی اور بربادی پھیلانے والے لوگ ہوں، اور ہر برائی کا ارتکاب کو شریر اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جب تمہارے حکمران شریر ترین ہوں، فسادی ترین ہوں، جھگڑالو ترین ہوں، بدترین افراد تم پر مسلط ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے اہل ثروت بخیل اور کنجوس ہوں۔ پہلے وہ پریویو دیا،
کہ اچھے لوگ تمہارے لیے زمین پر زندہ رہنا کب بہتر ہے کہ تمہارے بہترین لوگ تم پر حکمران ہوں، تمہارے اغنیاء فیاض ہوں اور تمہارے تمام امور مشاورت سے طے ہو رہے ہو۔ اب ان تین چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو تباہی اور بربادی لاتی ہیں، کہ جب تمہارے امراء شریر ترین لوگ ہوں اور تمہارے اغنیاء بخیل اور کنجوس ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ تمہاری زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس دور میں پھر تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جو مسلط لوگ ہیں وہ شریر ترین بدترین لوگ ہیں، وہ منحوس ترین لوگ ہیں جن کی نحوست پوری زمین پر پڑتی ہے، جن کی بدعمالیوں کا نتیجہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ شرارکم بدترین افراد تم پر مسلط ہوں۔